اگلا سوال ہے اگر قریبی رشتہ دار جیسا کہ خالہ ماموں بدعتی ہوں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ قریبی رشتہ دار بدعتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کافر ہیں تو بھی رشتہ داری کا حق ساقط نہیں ہوتا. یعنی اگر رشتہ دار ہمارا بدعتی ہے یا کافر بھی ہے تو بھی ہم رشتہ داری کو نبھانے کے مکلف ہیں، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، لیکن شرک میں یا کفر میں اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، بدعت میں اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. جب بدعت یا شرک یا کفر کی بات کرے گا تو ایسی صورت میں ہم اس سے معذرت کر لیں گے، براءت کر لیں گے، سمجھا دیں گے کہ ہم اس میں ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اسلام کے مخالف. لہذا رشتہ داری یعنی انسانی حقوق ادا کیے جائیں گے، دینی حقوق میں بدعتیوں سے دوری اختیار کی جائے گی. اسی پرچے کا دوسرا سوال ہے جمعہ کی نماز مسجد میں بنا محرم کے جانا کیسا ہے؟ عورتوں کے خاص حصے میں اگر عورت جاتی ہے، نماز ادا کرتی ہے اور گھر کے قریب مسجد ہے تو جائز ہوگا، لیکن اصل یہ ہے کہ محرم کو لے جا کر کے چھوڑنا چاہیے اور محرم کو لے کر کے گھر واپس آنا چاہیے. یہی اصل اسلامی طریقہ ہے. اس سلسلے میں ہمارے یہاں سخت لاپرواہی پائی جاتی ہے. یہ لاپرواہی درست نہیں ہے، کیونکہ عورت جب نکلتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے. ایک بات فرض کر لیجئے عورت گھر سے نکلی، مسجد بغل میں ہے، 10 قدم پر ہے، گھر سے نکلی، گھر والے کہیں اور چلے گئے، وہ چلی گئی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نکل کر کے اچانک کسی گاڑی والے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گر گئی، چوٹ لگ گئی. اب اس کو اٹھا کر کے اسپتال کون پہنچائے گا؟ فرض کر لیجئے نکلی، بیمار پڑ گئی، گر پڑی یا بیٹھ گئی، چکر آ رہے ہیں، نہیں چل پا رہی ہے، تو اب اس کو کون سہارا دے گا؟ کوئی اجنبی مرد آ کر کے سہارا دے گا. جب اس کے ساتھ اس کا محرم ہوگا تو اس کو عزت کے ساتھ اٹھائے گا، لے کر اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس جائے گا. لہذا عورت کے ساتھ محرم ہونا چاہیے.